آج انشاءاللہ نماز کی تیسری اور چوتھی شرط کے بارے سے ہم سنیں گے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ اور چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا۔ استقبال قبلہ سے مراد یہ ہے کہ قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو گویا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں اس مسئلے کو بھی یاد رکھا جائے کہ ہم قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز جو ادا کرتے ہیں، ہم قبلہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارا یہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے اس کو معبود سمجھ کر، تو گویا کہ وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ وہ ایک قبلہ ہمارے لیے متعین کر دیا گیا کہ ہم نے صرف اس کی طرف رخ کرنا ہے، اس کی عظمت و شان الگ ہے، لیکن ہم جو سجدہ کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اس کو قبلے کا معلوم ہی نہیں ہو رہا، نہ کوئی اس کو بتانے والا ہے، تو اس کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوچ و بچار کرے گا، غور کرے گا کہ قبلہ کس جانب ہو سکتا ہے۔ اس نے غور و تفکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ قبلہ فلاں جانب ہے، تو اب گویا کہ وہ اسی طرح منہ کر کے نماز اپنی ادا کر لے۔ تحری کر لینے کے بعد اب اگر بعد کو معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ تو اس طرف تھا ہی نہیں، فقہا فرماتے ہیں چونکہ اس نے تحری کر کے نماز ادا کی ہے، سوچ و بچار کر کے ادا کی تھی، اب گویا کہ اس کی نماز ہو گئی۔ اگر اس نے بغیر سوچے سمجھے ایسا کر دیا تھا تو پھر فقہا فرماتے ہیں اگر بعد کو یہ معلوم ہوا کہ قبلہ تو اس جانب نہیں تھا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو دوبارہ دہرا لے۔ اسی طرح نماز کی چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا۔ جب تک نماز کا وقت شروع نہ ہو تب تک بندہ اس نماز کو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر وقت سے پہلے ادا کر لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہوتی ہے کہ پہلے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ اڈوں پر، ایئرپورٹس پر بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ وقت سے پہلے ہی اگلی نماز کو ادا کر لیتے۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہے، 3 بجے ان کی فلائٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا سفر جو ہے وہ لمبا ہو، 3 4 5 گھنٹے کا ہو، تو وہ عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ عصر کا وقت اس وقت شروع نہیں ہوا ہوتا۔ جب تک نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا تب تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، سابقہ جو نمازیں ہماری رہ جاتی ہیں، جو قضا ہو جاتی ہیں، ان کے جو اوقات بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر ادا وہ کر سکتا ہے۔ اب نمازوں کا جو ٹائم ہے، جو مستحب وقت ہے، اس کے حوالے سے بھی فقہا نے لکھا کہ فجر کے اندر تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی کہ اتنی تاخیر کرنا کہ نماز اگر فاسد بھی ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ ادا کر لی جائے۔ بعض نے یہ بھی حدیث پاک نقل کی کہ اسفروا بالصبح فإنه اعظم للثواب، کہ نماز کو تم خوب روشن کر کے پڑھو فجر کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ اب جو خواتین ہیں وہ اپنی نمازیں کس ٹائم میں ادا کریں گی؟ مردوں کے لیے تو چونکہ اذان کا اہتمام ہے، پھر اس کے بعد جماعت نماز کا وقت رکھا گیا ہے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز فجر وہ اول وقت میں پڑھ لیں، یعنی مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھ لیں، تو یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ باقی نمازوں کے اندر جو خواتین ہیں وہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں تو یہ بہتر ہے۔ یہ مستحب ہے کہ جماعت ہو جانے کے بعد وہ اپنی نماز کو ادا کریں۔ اسی طرح کچھ اوقات ایسے ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے فرض نماز ہے، چاہے واجب ہے، چاہے قضا ہے، چاہے نفل ہے، چاہے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ سہو ہے، ہر وہ عبادت جو سجدے والی ہے اس کو ان اوقات کے اندر مکروہ فرمایا گیا ہے۔ وہ صرف 3 اوقات ہیں، ایک ہے طلوع آفتاب کا وقت، دوسرا ہے زوال آفتاب، اور تیسرا ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل تک۔ اب جو طلوع آفتاب ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تقریباً 20 منٹ تک فقہا فرماتے ہیں کہ بندہ نماز ادا نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، گویا کہ اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ فقہا یوں فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، آپ سورج کی طرف غور سے دیکھیں، اگر تو آپ کی آنکھیں چندیار نہیں رہیں تو گویا کہ وہ مکروہ وقت ہی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں چندیانا شروع ہو گئی، یعنی سورج نے آپ کی آنکھوں کو پکڑنا شروع کر دیا، تو اب سمجھ لیں کہ مکروہ وقت ختم ہو چکا ہے۔
اب آپ اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے علماء نے 20 سے 22 منٹ کا وقت بیان کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، آج کل اگر مثال کے طور پر 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو 6:20 تک ہم کوئی نماز ادا نہیں کریں گے، نہ فرض نماز ادا کریں گے، نہ قضا ادا کریں گے، نہ کوئی سجدے والی عبادت کریں گے۔ اسی طرح زوال آفتاب، جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ بس دوپہر 12 بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں جی رات 12 بجے بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر روز 12 بجے ہی زوال کا ٹائم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر روز فجر کا ٹائم یا ہر مہینے فجر کا ٹائم ایک نہیں ہوتا۔ سخت گرمیوں میں ہم فجر کی نماز 4:15 بجے پڑھتے ہیں، اذان جو ہے وہ 3:20 پر بھی ہو جاتی ہے گرمیوں میں، اور سردیوں میں جا کر 6:30 بھی نمازیں ہوتی ہیں، 7 بجے تک فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فجر کی نماز کا جو وقت ہے یہ بدلتا جا رہا ہے، تو اسی طرح زوال کا جو وقت ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ اب اس کی معلومات ہمیں فجر کے وقت اور مغرب کے وقت سے ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے صبح صادق اور ایک ہے طلوع آفتاب۔ مثال کے طور پر صبح صادق ہوئی صبح 4 بجے، اور طلوع آفتاب یعنی سورج نکل رہا ہے صبح 6 بجے۔ اسی طرح غروب آفتاب یہ ہو رہا ہے شام 6 بجے۔ اب ان تینوں اوقات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، زوال کا وقت نکالنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اس وقت کو ہم جمع کر کے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی کہ صبح سورج نکل رہا ہے 6 بجے اور غروب بھی ہو رہا ہے 6 بجے، تو یہ کل 12 گھنٹے بن گئے۔ ان 12 گھنٹوں کا ہم نصف کریں گے، آدھا کریں گے، تو گویا کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس کو آپ خود ہی نکال سکتے ہیں کہ صبح 6 سے شام 6 کے درمیان نصف کب بنتا ہے؟ دوپہر 12 بجے، گویا کہ 12 بجے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ہم نے نکالنا جی زوال کا ٹائم کیا ہوگا، تو سب سے پہلے آپ صبح صادق کا ٹائم دیکھیں گے، وہ ہے صبح 4 بجے، اور غروب آفتاب کب ہو رہا تھا؟ 6 بجے۔ اب یہ کل گھنٹے کتنے بن گئے؟ 14 گھنٹے۔ اب ان 14 گھنٹوں کا ہم نصف کریں گے، یعنی صبح 4 سے لے کر شام 6 بجے تک یہ 14 گھنٹے ہیں۔ ان 14 گھنٹوں کا جب ہم نصف کر لیں گے تو وہی زوال کا ٹائم ہے۔ اب آپ خود بتا سکتے ہیں کہ زوال کا ٹائم کیا بنے گا۔ 4 بجے سے لے کر 7 گھنٹے پورے کریں تو 11 بجے، یعنی جیسے ہی 11 بجیں گے زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ 11 سے لے کر 12 تک یہ 1 گھنٹہ زوال کا ہوا۔ اس وقت نہ ہم قضا نماز پڑھیں گے، نہ ادا پڑھیں گے، نہ نوافل پڑھیں گے، نہ سجدہ تلاوت کریں گے۔ یعنی زوال کا جو وقت ہے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے، جیسے فجر کا وقت مختلف ہوتا ہے، دیگر نمازوں کا وقت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے نمازوں کو ادا کرتے ہوئے۔ اسی طرح تیسرا جو وقت مکروہ فقہا نے لکھا وہ ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے۔ اس کا اندازہ فقہا فرماتے ہیں کہ یوں لگایا جا سکتا ہے جب سورج کے اندر زردی آ جائے، کیونکہ جب تک سورج کے اندر روشنی موجود ہوتی ہے تب تک وہ سفیدی مائل ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر زردی آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اب وہ وقت مکروہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ آخری 20 منٹ کے اندر آپ کبھی غور کر سکتے ہیں کہ سورج کے اندر زردی پن آ جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو گویا کہ اب وہ وقت مکروہ آ گیا۔ لیکن فقہا نے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ کی آج کے دن کی عصر کی نماز رہ گئی، آج کل ہم عصر کی نماز 5 بجے پڑھ رہے ہیں اور غروب آفتاب تقریباً 6:21 پر ہو رہا ہے، تو اب وقت مکروہ ہمارے لیے کیا بنے گا؟ 6 بجے بنے گا نا۔ 6 بجے سے لے کر 6:20 تک یہ جو 20 منٹ ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ہم قضا نماز یا فرض نمازیں ادا نہیں کریں گے۔ لیکن وہ فقہا فرماتے ہیں آج کے دن کی جو عصر کی نماز ہے اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، گرچہ بندہ گناہگار ہوگا، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی۔ اس لیے وہ کوشش کرے کہ آج کی جو عصر کی نماز ہے وہ وقت مکروہ کے اندر ہی ادا کر لے۔ اسی طرح اوقات مکروہہ جو 3 بیان ہوئے ہیں، طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور تیسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل، ان تینوں اوقات کے اندر تلاوت قرآن مجید نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی تلاوت قرآن مجید کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زوال کے ٹائم تلاوت کو بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو حکم بھی دیتے ہیں جی زوال کا ٹائم ہے اب کچھ نہیں کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، دیگر ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں۔
البتہ اگر کوئی تلاوت کر لیتا ہے تو اس میں فقہا نے اجازت دی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ اسی طرح ان اوقات مکروہہ کے اندر نماز جنازہ اگر آ جاتا ہے تو اس کو ادا کر لیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر اس وقت میں نماز جنازہ لایا کہ جب ادا کرنا بالکل درست تھا، اب وہاں وہ انتظار کرواتے رہے حتیٰ کہ زوال کا ٹائم شروع ہو گیا یا پھر مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اس طور پر فقہا نے اس کو منع کیا ہے۔ اس کی مثال یوں ہو گئی کہ کوئی نماز جنازہ 5:30 بجے آ گیا، تو اب ہم دوپہر کو عصر کی نماز کے بعد 5:30 بجے نماز جنازہ ادا کر لیں گے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے تاخیر کرواتا رہا، جی فلاں بھی آ رہے، ابھی فلاں بھی آنے والا ہے، حتیٰ کہ 6:05 ہو گئے، آج کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، تو گویا کہ اب یہ وقت مکروہ شروع ہو گیا، نماز جنازہ پھر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنے والے گناہگار ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر نماز جنازہ ان اوقات میں آ جاتا ہے تو اس کو ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ذہن کے اندر سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم بس اوقات سفر پر ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کا آخری وقت کیا ہے، نماز کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ یاد رکھیں 3 نمازیں ایسی ہیں جن کا تکبیر تحریمہ بھی وقت کے اندر کہنا ضروری ہے اور سلام پھیرنا بھی وقت کے اندر ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہی، نماز اپنی شروع کر دی، سلام پھیرنے تک ان 3 نمازوں کا وقت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ 3 نمازوں میں سے پہلی نماز فجر ہے، دوسری نماز جمعہ ہے اور تیسری نماز عیدین ہے، یعنی ان کی تکبیر تحریمہ اور ان کا سلام وقت کے اندر ہی پھیرنا ضروری ہے۔ بقیہ جو نمازیں ہیں ان کے اندر آپ نے وقت کے اندر اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی، سلام اگرچہ وقت کے بعد بھی پھیرا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر ہماری ظہر کا آخری وقت ہے 4:40، اب اگر کوئی شخص وضو کر کے جلدی سے آیا تو 4:39 ہو چکے ہیں، اب وہ سمجھتا ہے کہ 4 رکعات میں نے پڑھنی ہے، 1 منٹ کے اندر تو کمپلیٹ نہیں ہونی۔ فقہا فرماتے ہیں اگر اس نے 39 منٹ پر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر لی تو اب گویا کہ اس کی نماز یہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہوگی، اگرچہ وہ سلام 4:40 کے بعد پھیر رہا ہے، 42 پر 43 پر پھیر رہا ہے، تو اب یہ اس کی نماز ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ صرف 3 نمازیں ہیں جن کا سلام وقت کے اندر ہی پھیرنا ضروری ہوتا ہے۔